مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر من. قابل صد احترام معزز سامعین، ہفتہ وار حلقہ درود، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی اہل بیت کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یوں مل بیٹھنا اور حضور کی آل کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اشرا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کا بھی ہے، اور میزبان محفل کی طرف سے خواہش کا بھی اظہار کیا گیا کہ آج سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے کچھ تذکرہ کیا جائے۔ میں بڑا ایک خاص فکری اور علمی موضوع ہے، اب وقت یہ ہمارا مختصر ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا کسی وقت کے اندر رہتے ہوئے یہ موضوع بھی آپ تک پہنچاؤں، فکر بھی آپ تک پہنچاؤں، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا بھی ہمیں صحیح معنوں میں ادراک ہو سکے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، آیت کریمہ آپ نے سن رکھی ہے، یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت کریمہ ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت آئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر مکمل کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کا نام اسلام پسند فرمایا ہے۔ گویا دین اسلام کی تکمیل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے ذریعے حضور کی امت کو خوشخبری سنائی، آج ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ آج جو بات ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ دین کی حفاظت کے کیا ذرائع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک دین اسلام کو کیسے محفوظ فرمائے گا۔ یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے اور آسانی سے سمجھ آنے والی ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی حفاظت کرتی ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو لے لیں، کائنات کی ہر شے اپنی حفاظت کرتی ہے، حتیٰ کہ جاندار تو جاندار بے جان چیزیں بھی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ میں سے سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اندر والا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ نیوکلس، اور باہر اس کے الیکٹران ہوتے ہیں جو گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایٹم کی شکل کیسے قائم رہتی ہے، ایٹم اپنی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ دو قوتوں کی وجہ سے کرتا ہے، ایک سینٹریپیٹل اور ایک سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے، مرکز مائل اور مرکز گریز قوت ہوتی ہے۔ باہر نکلنا چاہتا ہے، نیوکلس اس سے اپنے اندر کھینچنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں قوتیں جب اعتدال میں آ جاتی ہیں تو ایٹم کی شکل قائم ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک قوت اگر غلبہ پا جائے تو ایٹم نہیں، اس کی شکل تبدیل ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اسی طریقے سے چھوٹے سے چھوٹے جاندار، بڑے سے بڑے جاندار، ہر ایک اپنی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت کا سلیقہ اسے سکھایا اور سمجھایا ہے۔ آپ کئی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے سے کئی زیادہ طاقتور جانوروں سے ٹکر لے لیتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، سردی، گرمی، دیگر سارے اسباب سے۔ تو کیا دین کی بھی حفاظت ہوتی ہے کوئی، کہ اس کی بھی حفاظت کا کوئی ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے میں ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ مجھے بتائیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت
کا بندوبست یہ ذمہ کس نے اٹھایا ہے؟ اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ کیا وہ خود اپنی شان کے لائق زمین پر آ کر خود حفاظت کرتا ہے؟ نہیں، اس نے قرآن کی حفاظت کے کئی بندوبست کیے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا بندوبست جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ کیا کیا؟ جب حضور قرآن یاد کرنے لگے نا، جبرائیل امین وہی اتارتے اور سیدنا آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے یاد کرتے، اللہ نے فرمایا نہیں اے امین، آپ یہ نہ کریں، لا تو ہر ایک بھی لسانک، اپنی زبان کو تکلیف نہ دیں، ان علینا جمعہ و قرآن، آپ کے سینے میں اسے محفوظ کرنا اور زبان سے جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حفاظت کا پہلا ذریعہ اللہ نے کیا کیا؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حفظ کروایا۔ پہلے حافظ کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حفظ کروانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور حضور نے حفظ کیا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، دہرایا نہیں ہے، یاد نہیں کیا، اللہ نے خود سینے میں رکھ دیا ہے۔ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ مجھے تو ایک وجہ اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نعوذ باللہ شاید حضور بشر تھے، انسان تھے، تو یاد کرتے کرتے کوئی لفظ رہ گیا ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو کسی قسم کی۔ کوئی کمی تو تب رہے نا جب یاد حضور نے کیا ہو۔ اللہ نے تو حضور کو یاد کرنے ہی نہیں دیا، خود حفظ کروا دیا۔ تو پہلا بندوبست خود اپنے دست قدرت سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا۔ پھر حضور نے غلاموں کو بلایا اور ان سے لکھوایا پتوں پر، چمڑے پر، اس دور میں جو جو لکھنے کے ذرائع تھے ان سب پر لکھوایا۔ پھر جب آقا کا وصال ہوا تو سید حضور نے اپنے دور میں صحابہ کو یاد کروایا، ان سے سنا، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک سینکڑوں نہیں ہزاروں حفاظ قرآن تھے۔ تو پہلا ذریعہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ذریعہ کتابت، تیسرا ذریعہ حفظ صحابہ کا، پھر چوتھا ذریعہ جب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا اور سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ جنگوں میں، اس وقت سید عمر فاروق نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حافظ ختم ہو جائیں تو قرآن ہمارے اندر موجود نہ رہے، اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیں۔ 3 دن وہ عرض کرتے رہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیف افعل لم یفعلہ رسول اللہ، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں؟ 3 دن آپ نے اصرار فرمایا، سیدنا عمر فاروق نے اور سیدنا صدیق اکبر نے انکار کیا۔ چوتھے دن اللہ نے شر صدر عطا کیا اور بلا کے کہا کہ ہاں اب میرا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، یہ ہوا خیر واللہ ہوا خیر، یہ اچھا کام ہے، یہ کیا جائے۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت بنی اور اس قرآن مجید کو لکھا گیا، 100 بار دہرایا گیا، الفاظ کو جمع کیا گیا، تسلی ہو گئی کہ اب اس میں زیر کوئی ایک حرف کا بھی فرق نہیں، تو اس کے مطابق پھر نسخے تیار کر کے امت نے پھیلائے۔ تو یہ 4-5 بندوبست ہوئے قرآن کی حفاظت کے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتابت وحی، حفظ صحابہ، پھر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جانا۔ اب قیامت تک قرآن پاک محفوظ ہے، اللہ کے بندوں کے ہاتھوں میں ہے اور کوئی اس میں زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بس اگر یہ بات سمجھ گئے ہیں تو اب آئیے اس طرف کہ کیا دین اسلام کی حفاظت کا بھی کوئی بندوبست اللہ نے کیا ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا بندوبست بھی فرمایا ہے۔ کیسے؟ ہمیں یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آخری نبی کون ہے؟ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ جب قیامت تک اور کوئی کتاب نہیں آ سکتی، نبی نہیں آ سکتا، دین نہیں آ سکتا، اس کا مطلب ہے اس دین نے قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک اس پہ کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت کے بھی تو اللہ نے کو بندوبست کی ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم اس کے 3 اسباب دیکھتے ہیں۔
کہ اللہ نے اپنے دین کو قیامت تک کیسے اور ان حملوں سے اللہ نے کیسے کیسے بتایا. میں اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بتا رہا ہوں. پہلا حملہ کیا ہے؟ دین پر پہلا حملہ باہر سے ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر سے حملہ کرے، مسلمانوں کو ختم کرے تو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے دین اسلام ختم ہو جائے. دوسرا حملہ اندر سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اٹھے، مسلمان کہلائے، لیکن دین کی جڑیں کاٹے اور دین کو تبدیل کر دے. تیسرا حملہ وقت اور زمانے کا ہو سکتا ہے. وقت اور زمانے کا اتنا طاقتور حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فکر، نظریات، سوچیں، عقائد، ادیان مٹ جاتے ہیں اور زمانہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ جاتا ہے. جدید ترقی، جدید علم کا جب پرانے علم مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ مٹ جاتے ہیں، اور وہ افراد بھی مٹ جاتے ہیں، وہ علم بھی مٹ جاتا ہے، وہ ادیان بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 ممکنہ حملے ہو سکتے تھے دین پر. میں پھر دوہرا رہا ہوں کون کون سے. باہر سے حملہ، کوئی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اسلام کو ختم کرنے کا دعویٰ کرے. اندر سے حملہ کہ مسلمان اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے خود دین سے گمراہ ہو جائیں، پھر جائیں. تیسرا وقت اور زمانہ آہستہ آہستہ دین کو بدل دے، دین کی قدریں بدل دے، دین کے علم اور افکار بدل دے اور دین ختم ہو جائے. یہ 3 ممکن حملے ہو سکتے تھے. اللہ نے ان تینوں حملوں سے بچانے کا بندوبست کیا ہے. کیسا بندوبست کیا ہے؟ سب سے پہلا حملہ میں نے عرض کیا باہر سے ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر سے آ کر اس مسلمانوں کو ختم کرے اور بے ایمانہ وہ دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں جذبہ شہادت رکھ دیا ہے اور یہ ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی باہر سے آ کے اسلام کو ختم نہیں کر سکتا. کیسے؟ مجھے بتائیں. اللہ نہ کرے کسی کو دائیں بائیں کسی حادثے میں گولی لگ جائے، لڑائی جھگڑا ہو، ایک بندہ دوسرے کو مار دے تو وہ کیا ہو گیا؟ قاتل اور یہ مقتول ہو گیا. اس کا جنازہ پڑھیں گے اور دفنا دیں گے. اگر وہی شخص اپنے وطن کی حفاظت میں بارڈر پہ گیا اور وطن کی حفاظت کرتے کرتے گولی لگی تو وہ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. اب وہ مردہ کہیں گے اس کو؟ نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے. قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اس کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ گمان بھی نہیں کرنا. وہ کھاتے پیتے ہیں، رزق ملتا ہے، زندگی گزارتے ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہ جو جذبہ رکھ دیا نا شہادت کا. اب مثلا پاکستان میں آپ نے آپ کے آباء و اجداد نے کئی بار دیکھا ہوگا، وہ 47 کا معاملہ ہو، وہ 65 کی جنگ ہو یا کوئی اور جنگ ہو، جس کے پاس وہ اسلحہ بھی نہیں، کوئی شے نہیں، وہ غریب بلکہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اگر اسے جان دیتے ہوئے یہ پتہ چل جائے کہ یہاں شہادت ہونی ہے اور جان اللہ کی بارگاہ میں سپرد ہونی ہے اور جذبہ شہادت مرتبہ شہادت ملنا ہے، تو وہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ڈر جائے گا اور اپنی جان دے دے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، پہلے وہ پردہ اٹھا کر اپنا تجار کرائے گا. یہ جو شہادت کا اجر، انعام، برکت اور یہ شہادت کا رتبہ اور مقام اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ وجہ ہے کہ قیامت تک وہ سارے مسلمانوں کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا. جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ دین کی حفاظت کے لیے جان دینے کو شرف اور سعادت سمجھتے ہیں، ایسی قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جذبہ کیوں رکھا اللہ نے کہ کوئی باہر سے حملہ کرے تو ایک مسلمان بھی بچ گیا ہو تو وہ بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جب قومیں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی کوئی جان لے نہیں سکتا. جب تک ڈرتی رہتی ہیں تو وہ مرتی بھی رہتی ہیں اور نہ اپنی جان بچا سکتی ہیں نہ اپنے عقیدے اور فکر کا تحفظ کر سکتی. تو بیرونی حملہ ہو سکتا تھا، اللہ نے اس کا بندوبست جذبہ شہادت رکھ کے کر دیا تاکہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو یا 65 کی جنگ ہو، جان دے دو، اپنے وطن پر آنچ نہ آنے دو.
یہ ہو گیا پہلا بندوبست۔ دوسرا بندوبست دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا۔ دوسرا بندوبست یہ کیا کہ اگر کوئی اندر سے باغی ہو جائے اور اسلام کو یا اسلام کی جڑوں کو کاٹنا چاہے تو اللہ نے اس کا بندوبست کیا کیا، اعلائے کلمہ حق کا جذبہ رکھ دیا۔ بولیے ذرا میرے ساتھ، کیا رکھ دیا؟ اعلائے کلمہ حق کا جذبہ رکھ دیا۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ حکمران باغی ہو جائیں اور وہ دین کو مسخ کرنا چاہیں تو پھر کوئی حسین کی طرح کربلا میں نکل آئے، تعداد نہ دیکھے، عدد نہ دیکھے، کچھ بھی نہ دیکھے، بس وہ ظلم کو ظلم کہے، چاہے اس میں جان جاتی ہے تو جان قربان کہ پہلے مارکے سے بڑا اور سخت مارکا ہے۔ بارڈر پہ جان دینا آسان، بڑا بہترین عمل اور بڑا آسان عمل ہے، لیکن اعلائے کلمہ حق کرتے ہوئے جان دینا بڑا ہی مشکل کا عمل اور کام۔ ایک حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے جان دی تو قیامت والے دن اس کا حساب بدر اور احد کے شہداء کے ساتھ کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ بولیے، بدر اور احد کے شہداء کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ جذبہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ جذبہ اس لیے رکھا، اس کی دو مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ کا تعلق یقیناً پیچھے پاکستان سے ہے، برِ صغیر سے ہے۔ برِ صغیر میں آج سے کئی سو سال پہلے اکبر بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو ملا کر ایک نیا دین بنایا، دین اکبری یا دین الہی اس کا نام رکھا۔ اس میں گائے کا ذبح کرنا حرام قرار دیا اور کئی اور چیزیں تبدیل کر دی، جو دین اسلام کے شاعر تھے ان کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد حق کو بھیجا، مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ دین وہی ہے الیوم اکملت لکم جو حضور نے ہمیں دے دیا تھا۔ اب اکبر تیرے کہنے سے حلال اور حرام نہیں ہوگا، حلال اور حرام اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر ہو گیا۔ جو کرنا تھا قید کیا گیا، سزائیں دی گئیں، ان کے ساتھیوں کو قید کیا گیا، سخت تکلیفوں میں سے گزارا گیا، لیکن آپ ڈٹے رہے اور اکبر کے دین کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ بالآخر اکبر دنیا سے روانہ ہوا، مر گیا۔ اس کی اولاد نے شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی اور پھر دوبارہ اس دین اکبری کا خاتمہ کر کے دین اسلام کا پھر طاقتور نفاذ ہوا۔ اور اس کی خوبصورت ترین مثال دیکھنی ہے تو وہ کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام، جب اندر سے مسلمان کہلانے والا، مسلمان حلیے والا، مسلمانوں کا بادشاہ، وہ خلیفہ بننا چاہا، اس نے، وہ تو بادشاہ تھا، خلیفہ نہیں تھا۔ اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا اور قبضہ کر کے دین اسلام کی قدروں کو پست کرنا چاہا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، اگر ہم اسے سربراہ مان لیں، ووٹ دے دیں، اعتماد دے دیں، تو پھر تو دین کا بچے گا کیا؟ وہ کہیں گے کہ اگر امام علی مقام کو ہماری نظام، قانون، عمل درآمداری ہر شے قبول ہے تو پھر دنیا میں اور کون انکار کرنے والا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کا بیعت کا انکار کیا اور کہا یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور ہم خلیفہ تصدیق نہیں کرتے۔ کہ وہ اعلائے کلمہ حق تھا۔ اب ظاہر ہے ریاست کے خلاف جب اس کے پاس قوت اور طاقت ہو، فوج ہو، اسلحہ ہو، اور آپ اس کو نہ مانیں، اس کا مطلب سیدھی موت اور شہادت ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے سارے خاندان کی شہادت قبول کی، لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اسے خلیفہ نہیں مانا اور اس کے نظام عدل حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا۔ بالآخر یزید کا بھی خاتمہ ہوا اور دین اسلام میں وہ کوئی تبدیلی الحمدللہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے دوسرا ذریعہ۔ قیامت تک ایسا ہوگا کہ جب کبھی ایسا ہوا کسی مسلمان حکمران نے بدبختی کی تو کبھی اہل بیت اطہار اور کبھی ان کے غلام اٹھتے رہیں گے قیامت تک، اور کسی مسلمان بدبخت حکمران کو دین بدلنے نہیں دے اللہ تعالیٰ۔ اب آئیے تیسرا حملہ
جو وقت اور زمانے کا حملہ ہوتا ہے یہ بھی اتنا طاقتور حملہ ہوتا ہے کہ جو دین کی قدروں کو مسخ کر دیتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ میں سے جو بزرگ بیٹھے ہیں یقیناً آپ کو آپ کے والد کا نام آتا ہوگا، آپ کے دادا کا نام آپ کو آتا ہوگا، آپ کے دادا کے والد کا نام آپ کو آتا ہوگا، اور شاید بعض لوگوں کو دادا کے والد کا نام یاد نہ ہو، شاید ممکن ہے چند لوگوں کو یاد بھی ہو۔ 4 نسلیں گزر جانے کے بعد پچھلوں کے نام بھی اگلوں کو یاد نہیں رہتے۔ یہ تو وہ اچھے گھرانے گزر رہے ہوں تو ان کو 4 4 5 5 نسلوں کے نام یاد رہتے ہیں، ورنہ 2 نسلوں کے بعد یہ نام یاد نہیں رہتے۔ چوتھی نسل کو قبریں یاد نہیں رہتی کہ والدین یا آبا و اجداد کہاں دفن۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ہمارے دادا کے والد وہ زندہ ہو کر آ جائیں آج کی دنیا میں، آپ ان سے کہیں یا ہم ان سے کہیں کہ بزرگوں ابھی صبح میں عمرہ کرنے گیا تھا اور شام کو میں عمرہ کر کے رات کو واپس آ گیا ہوں، یہ بتائیں وہ 4 نسلیں پہلے وہ بزرگ یہ بات مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ آپ قرآن پاک کی قسم اٹھا لیں، یا میں مذاق کرتا ہوں کہ آپ پوری تاج کمپنی اٹھا لیں، تو ہمارے یہاں قرآن چھاپنے کی کمپنی ہوتی تھی ہے، وہ سارے کتوں کو مرضی قسم اٹھا لیں، وہ تسلیم کریں گے اس بات کو؟ نہیں، وہ کہیں گے بھئی ہمارے دور میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہم جاتے تھے یہاں سے کچھ پیدل، پھر کچھ گاڑیوں پر پہلے کراچی پہنچتے تھے، کراچی سے پھر بحری جہاز کا انتظار کرتے تھے، وہ وہاں کھاتا تھا، اس پہ سوار ہوتے تھے، کتنے دن مہینے ہفتے لگتے تھے، جدہ پہنچتے تھے، وہاں سے پھر سفر شروع ہوتا تھا مکہ کا، پھر مدینہ کا، پھر اسی طرح واپسی۔ 3 سے 4 ماہ لگتے تھے آنے جانے، عمرہ کرنے یا حج کرنے میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح گیا ہوں اور شام کو واپس آ گیا ہوں، تو وہ بات مانیں گے؟ بولیے نہیں مانیں۔ کیوں؟ دنیا کائنات ہر شے بدل گئی ہے، اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ مہینوں 6 سہ ماہی 3 3 ماہ کے فاصلے 12 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں سمٹ گئے، ہر شے بدل گئی ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک صدی میں 4 نسلیں بدلتی ہیں، اور 4 نسلوں میں فکر، نظریات، سوچیں، ہر شے بدل جاتی ہے۔ مجھے بتائیں، آپ نے جب پرائمری کیا تھا تو جو کتابیں پڑھی تھیں آپ کے بچے بھی وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، سارا سلیبس بھی بدل گیا ہے، ہر شے تبدیل ہوئی ہے۔ تو چند سالوں یا نسلوں کے بعد سلیبس، مضامین، فکر، نظریات، ہر شے بدل جاتی ہے۔ اسی طرح دین پر بھی حملے ہوتے ہیں، نئے نئے افراد پیدا ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں صبح و شام نکل آتے ہیں کئی طرح کے، جو ٹی وی پر آ کے نئے نئے تبصرے کرتے ہیں، نئے نئے عقائد بیان کرتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مسلمان اور کفار مل کر دین کو مٹانے کی علمی حملے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ میں قیامت تک اس دین کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دوں، تو اللہ نے ایک بندوبست اور کیا، اور وہ کیا کیا؟ وہ 1 صدی کے بعد ایک مجدد بھیج دیتا ہے۔ جب 4 نسلیں بدلتی ہیں اور 100 سال گزر جاتے ہیں تو ایک بندہ ایسا بھیج دیتا ہے کہ جو اس دور میں اس پرانے دین کو، جو اصل دین تھا 1400 سال پہلے کا، دوبارہ درست کر دیتا ہے، نافذ کر دیتا ہے اور مضبوط کر دیتا ہے، ساری غلط فہمیاں ختم کر دیتا ہے، اور ثابت کرتا ہے کہ آج کے دور میں بھی دین اسلام زندہ دین ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ میں اب بات مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے کتنے اسباب بتائے؟ 3۔ نمبر 1، بیرونی حملہ اور اس کا دفاع کیا ہے؟ شہادت۔ دوسرا کیا ہے؟ اندرونی حملہ اور اعلائے کلمہ حق۔ تیسرا حملہ وقت اور زمانے کا ہے اور اس کی حفاظت کا ذریعہ مجدد وقت، تجدید دین کرنے کے لیے اللہ زمانے ہر 100 سال میں ایک بندہ بھیج دیتا ہے۔ یہ 3 اسباب اللہ نے جمع کیے دین کو بچانے کے، اور ان تینوں سبب کو اکٹھا کریں تو حضور کے بعد اگر یہ تینوں سبب کسی ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں تو وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع ہوتے ہیں۔ قربان جائیں، دین کی حفاظت کا نام علی شیر خدا ہے، دین کی بقا کا نام علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
دین کے فروغ اور ارشاد کا نام سیدنا علی سے رضا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیرونی، پہلا میں نے کیا بتایا، بیرونی حملے سے دفاع۔ بدر کا میدان تھا، کتنے کافر مارے گئے؟ 70 کافر مارے گئے۔ پھر صحابہ کرام نے گنے کس کس نے کتنے مارے، تو غالباً 32 یا اس سے زائد تنہا ذوالفقار حیدری حضرت علی شیر خدا نے قتل کیا۔ یعنی دین کے دفاع کا جب بھی معاملہ آیا، کفر سے دفاع کا، جب بدر ہوئی، عہد میں بھی سب سے زیادہ کفار کو واسطے جہنم ملا، خندق ہوئی تو ایک بدبخت خندق پھلانگ کے اندر آ گیا، اس نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ اس وقت خوف اور ہراس کا عالم تھا، حضور نے 3 بار اعلان کیا ہے کوئی تو اس بدبخت کے مقابلے میں نکلے۔ ہر بار ایک ہی شخص کھڑا ہوتا اور وہ علی شیر خدا، پھر حضور پھر اعلان کرتے، تینوں بار آپ نکلے، دستار پہنائی، مقابلے میں بھیجا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ خیبر ہوئی تو خیبر میں بھی جھنڈا کس نے اٹھایا؟ علی شیر خدا نے اٹھایا۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی شیر خدا، 3 دور آپ نے دیکھے سیدنا علی شیر خدا نے۔ جب آپ کا زمانہ آیا تو فتنے اٹھ پڑے، کافی لوگ سازشیں شروع کرنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفاء کا دور تو بڑا امن والا دور تھا، آپ کا دور تو بڑا فتنوں والا دور ہے۔ آپ نے خوبصورت جملہ فرمایا ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو۔ ان کا دور بھی امن میں اس لیے گزرا کہ ان کے ساتھ علی کھڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی انہیں مشورہ دینے والا تھا، علی انہیں رہنمائی کرنے والا تھا۔ سامعین کرام، پہلا دیکھیں کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے تو اس کا دفاع، اور اس دفاع کا بدر سے لے کر اپنی شہادت تک ایک نام ہے تو وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ دوسرا کیا ہے، اندر سے کوئی فتنہ اٹھے تو اندر سے پہلا بدترین فتنہ جو اٹھا امت مسلمہ میں وہ خوارج کا فتنہ تھا، اور جس کا کلا کما سیدنا علی شیر خدا نے اپنے دور میں کیا۔ اندر سے دین کا تباہ کرنے والے، مذاق اڑانے والے، دین کو مست کرنے والے، مسلمان کہلا کر مسلمانوں کو ذبح کرنے والے، وہ دہشت گرد اور خوارج پہلی بار علی شیر خدا کے دور میں نکلے، اور آپ نے ان کے خلاف کلمہ حق بلند کیا اور انہیں ختم کیا اور اس بات سے جانا۔ اور تیسرا پہلو ہے وہ علم کا ہے، وہ تجدید دین کا ہے۔ تو اگر علم جمع کیا جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور کی امت میں اللہ نے جو جتنا علم تقسیم کیا، وہ اگر اس کو 10 حصوں میں تقسیم کریں تو اللہ نے 9 حصے علم اکیلا علی شیر خدا کو عطا فرمایا اور 10 حصے پوری امت میں تقسیم ہوئے۔ تو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ اگر جمع کریں، وہ بیرونی حملے سے دفاع کا، اندرونی حملے سے دفاع کا، علم کی قوت کے ساتھ علم اسلام کو زندہ کرنے کا اور قابل عمل بنانے کا، اور قیامت تک علم آگے منتقل کرنے کا، تو یہ تینوں ذرائع اگر جمع ہوتے ہیں تو وہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہوتے ہیں۔ اور الگ الگ دیکھیں تب بھی اہل بیت اطہار پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کوئی کربلا میں الہ کلمہ حق کر رہا ہے، کوئی باب العلم بن کر کائنات میں علم کی خیرات باندھ رہا ہے، اور کوئی کفر کا مقابلہ کرتے کرتے سارے ائمہ اہل بیت نے جانے قربان سب شہید ہوئے۔ یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات اقدس اسلام کا دفاع ہے، اسلام کی بقا ہے، اسلام کا امن اور فروغ کا ذریعہ ہے۔ یہ گھرانہ سارے کا سارا گھرانہ، اور اس گھرانے کے ایک فرد اور ایک وجود اسلام کی حفاظت کا حقیقی ذریعہ ہے۔ میں نے آج بات کیا آپ کو کہ دین اسلام کی حفاظت کے اللہ نے جو 3 بندوبست کیے۔ اب آخری بات، آج کے دور میں اگر آ جائیں، آج کے دور میں اگر دیکھنا ہے کہ ان تینوں حملوں سے کون بچا رہا ہے، تو آج کے دور میں ان تینوں حملوں سے بچاؤ اور تحفظ کی ضمانت حضور کی آل کی خیرات لیتے ہوئے وہ تحریک بناز القرآن، وہ تحریک بناز القرآن ہے۔ پاکستان کا معاملہ ہو تو پاکستان میں ہر ایک تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرتا ہے لیکن اعلائے کلمہ حق سے جان چھڑاتا ہے۔
بعض جماعتوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی غرض اور کام نہیں ہے، ہمارا سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے، ہماری وہ مکی دور میں، ہم مدنی دور میں اب انقلاب اور تبدیلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ تحریک منہاج القرآن علم کے ذریعے، تجدید دین کے ذریعے بھی دین کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے، اعلائے کلمہ حق کا فریضہ بھی سر انجام دے رہی ہے، اور ایک دو نہیں 23 شہداء اس راستے میں قربان ہو چکے ہیں۔ تو وہ جذبہ شہادت ہو، اعلائے کلمہ حق ہو یا تجدید دین ہو، اس دور میں اگر یہ تینوں نعمتیں جمع ہوئی ہیں کسی ایک تحریک اور جماعت میں، وہ جماعت تحریک منہاج القرآن ہے، اور اس مجدد کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ابھی فروری کا مہینہ آگے چلے گا تو پھر کسی دن میں آپ کو عرض کروں گا، پورا مضمون بنا کے انشاءاللہ کہ اس دور میں تجدید دین کا فریضہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کیسے کر رہے ہیں۔ یہ جی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، 10 سال پہلے میں نے لکھی کہ پچھلے 40 سالوں میں پاکستان میں، امت مسلمہ میں یا انسانیت میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا، کسی نے کوئی سوال کیا، اس کا جواب پچھلے 40 سالوں میں تنہا ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دیا۔ وہ میں مثالیں پیش کروں گا کہ کیسے کیسے انہوں نے دیا۔ آج ہم بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی طرح دین کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، اور 3 بندوبست اللہ نے کیے ہیں، ایک جذبہ شہادت، ایک اعلائے کلمہ حق، اور ایک تجدید دین۔ ان تینوں کو جمع کریں تو ذات علی بنتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ذات سلام اللہ علیہ، وہ ذات اقدس دین کی دفاع ہے، دین کی بقا ہے، دین کا فروغ ہے، اور دور حاضر میں انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ تحریک منہاج القرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقام علی شیر خدا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت عطا کرے، اور دور حاضر اہل بیت کی خیرات پانے والی منہاج القرآن کی تحریک سے تعلق کو عطا فرمائے۔